کیونکہ یہ زندگی بڑی تکلیف دہ زندگی ہے، اس کی رحمتیں بھی ہیں برکتوں سے، میں اس سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ انسان کا غم ایک عظیم غم ہے، ہر آدمی کی ایک بادشاہت ہے، اور ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تیرے اثر رسوخ نے کتنا انقلاب پیدا کیا لوگوں کی زندگی، کتنا امپیکٹ کریٹ کیا اس نے اپنی زندگی کی۔ تو قرآن کی ایک آیت نے میرا اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا کہ آج میں آپ کو بھی وہی آیت سناؤں گا جس نے مجھے میرے طوفانوں کے اندر، اس نے مجھے ان زلزلوں کے اندر جو ہے سکون دیا، کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔ کوئی تو جانتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر کس قسم کے طوفان اور لہریں اٹھتی، کوئی تو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو اتنا ٹینک رکھا ہوا ہے دنیا کے سامنے کہ دشمن میرا کلیجہ چیر کے اندر نہ دیکھ لیں کیا ہے، کوئی تو جانتا ہے کہ میرے پر کتنا وزن ہے اس پہ۔ مسئلے باہر تھوڑی ہوتے، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے اندر، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ اندر کا اپنا آپ جو انسان کا ہے۔ کتنے مسائل اگر آج مجھے وقت ملا ایڈریس کرنے کا، کتنے مصیبتیں اور مسائل تو اس نفس اور اس زبان کی وجہ سے ہماری زندگی۔ ہم جانتے ہیں انسان، ہم نے تجھے پیدا کیا، ہم نے بنایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم جانتے ہیں تیرا نفس تیرے ساتھ کیسی کیسی گلاٹیاں مارتا ہے، کیسے کیسے تجھے وسوسے دے گا، کیسی گیمیں کھیلتا ہے۔ کیونکہ آپ قمیض اتار کے دیکھیں تو چھلی ہوں گے وہ پیچھے سے، کہ کسی کو لفظوں نے مار دیا ہوگا، کسی کو خنجروں نے مار دیا ہوگا، کسی کو بے وفائیوں اور غداریوں نے مار دیا ہوگا، اور کسی کو اپنے آپ نے مار دیا ہوگا کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے میرے دوست، اور ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہے۔ واٹ از دی ایکچوئل ایسنس آف دس لائف، یہ زندگی چیز کیا ہے، یہ مصائب کیا ہیں، یہ دکھ کیا ہیں، یہ تکلیف کیا ہے، یہ باتیں ہمیشہ سے تھیں، ہمیشہ سے رہیں، اور ہمیشہ سے لوگ اس کے اوپر مختلف آراء کے اندر مشغول رہے۔ بہرحال موضوع پہ جانے سے پہلے میرا آج کا مقصد بھی کوئی دلائل کے لمبی انبار لگانا نہیں ہے، میں تو صرف قوم کا غم بانٹنے آیا ہوں، دکھ کم کرنے آیا ہوں، اور میں نے 17 سال اس فیلڈ میں صرف لوگوں کو حوصلہ ہی دیا ہے اور ٹوٹے ہوئوں کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ زندگی بڑی تکلیف دہ زندگی ہے، اس کی رحمتیں بھی ہیں برکتوں سے، میں اس سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ انسان کا غم ایک عظیم غم ہے۔ ایک غم اتنا دائمی ہے کہ آپ اس دنیا میں کچھ بھی بنا لیں، whatever you construct in this life of yours، وہ غم کبھی کم نہیں ہوگا۔ ہاں کم ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، کم ہوتا رہے گا، لیکن انسان سے جڑا رہے گا۔ وہ ہے اہبطوا منہا جمیعا کے تحت ہمیں جب جنت سے باہر کیا گیا، اللہ کی قربت سے ہمیں جب دور کیا گیا اور ان جنتوں سے دور کیا گیا، یہ غم کبھی ختم نہیں ہونا۔ یہ خلا فطرت میں اس طرح کی رہے گی کہ انسان جتنا بھی ترقی کر لے اور دین میں بھی جتنا ایکسل کر لے اور جتنا آگے بڑھ جائے، مگر وہ دوری تو ایک ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ ختم ہی، وہ کلیجے کی ٹھنڈک ہی جنت میں اللہ کے پاس جا کے ہونی ہے۔ لیکن دنیا میں وہ صرف الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے ہی ختم ہوتی ہے، کہ جتنا اللہ کو انسان یاد کر لے گا، وہ ایک دائمی جو ہے نا، اور دائمی جب سے ہم اس دنیا میں ہیں، وہ انسان کی تلاش، وہ تڑپ، وہ پکار، وہ محفلوں میں، وہ محفلوں کے شور و گل میں، دولت کے انبار میں، ترقیوں کے ان سفر پہ بھی وہ بڑے بڑے لوگوں کی اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کی اور بڑوں کی اور بچوں کی اور مردوں کی اور عورتوں کی وہ خلا نہیں پوری ہو سکتی۔ پھر اس زندگی کے اندر جو ابتدا سے انتہا تک گزارنی ہے، the process and the journey of a man، وہ زندگی کا سفر جو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے لے کے کل نفس ذائقۃ الموت تک جائے گا، یہ سلسلہ بھی غموں کا سلسلہ ہے، تکلیفوں کا سلسلہ ہے۔ یہ لائف از ناٹ اے واک ان اے پارک اور پیز اینڈ کیرٹس کہ ہم کہیں جی یہ شغل ہے۔ اللہ خود کہتا ہے قرآن میں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، میں نے یہ کوئی فضول میں دنیا نہیں بنا دی، یا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے۔
یہ دارالبلا ہے، یہ بلاؤں کا گھر ہے. یہاں انسان کو ابدی خوشی کبھی نہیں مل سکتی. وہ جو ہے اس کا دنیا سے تعلق نہیں ہے، لیکن دنیا کے اس سلسلے سے گزرنے کے اندر دنیا کا ہی ہو جانا یہ بھی گمراہی ہے. اور دنیا کے اس سفر میں ابتدا سے انتہا تک دنیا کا تارک ہو جانا، آخرت کی یاد میں دنیا ترک کر دینا، یہ بھی امتحان میں فیل ہو جائے گا. اصل آزمائش ہے کہ اپنی اصل کو یاد رکھتے ہوئے، اس سپر ہائی کانشیسنس کو یاد رکھتے ہوئے انہی رشتوں سے گزرنا ہے، انہی چیلنجز سے گزرنا ہے، انہی دشمنیوں سے گزرنا ہے، انہی تنقیدوں سے گزرنا ہے. معاشرے میں اپنی سلطنت بڑھانی ہے. کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت کہ اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی کی ایک بادشاہت ہے، اور ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تیرے اثر رسوخ نے کتنا انقلاب پیدا کیا لوگوں کی زندگی، کتنا امپیکٹ کریٹ کیا اس نے اپنی زندگی کی. 4 لوگوں پہ ہی مؤثر تھا یا 4000 لوگوں کی زندگیوں میں تیری زندگی سے فرق ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں کانسٹیٹیوٹ کر کے امت بن جاتی ہے، ایک سسٹم اور ایک نظام بن جاتا ہے. تو ہر بندہ پرائیویٹلی رسپانسبل ہے اپنی زندگی میں اپنا سرکل بڑا کرنے کے لحاظ سے، لیکن گزرنا اسی میں سے، انہی لوگوں میں سے، انہی منافقین میں سے، انہی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس پارٹی سے بھی گزرنا ہے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اس پارٹی کے تھرو بھی گزرنا ہے. اور ھدی للمتقین والوں سے بھی گزرنا ہے، آپٹیمسٹک لوگوں کے تھرو بھی گزرنا ہے، نیگیٹو لوگوں سے بھی گزرنا ہے، اور کنکریوں کے ساتھ پہاڑ بنانے کی کوشش کرنی ہے، ذرے کو سمندر بنانے کی کوشش کرنی ہے. یہی زندگی. تو اس سفر کے اندر جس میں اللہ نے انسان کو کہا ہے، وقت کی کڑواہٹوں کے ساتھ جو خاموشی آتی ہے نا انسان کے اندر، تو ایک وقت آتا ہے یہ 30s کے بعد کہ انسان بات نہیں کرتا کسی سے، ایک کاسمیٹکلی رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور جی آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں. کیونکہ انسان جانتا ہے اپنی تکلیف اور اپنے غم اور اپنے پوٹینشل اور سیلف اسٹیم، اور اس کی یہی رائے بنتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہر انسان پہنچتا ہے اس نہج، اس ڈگر کے اوپر کہ وہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور واقعی نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ جانتا ہے اس نے کہاں کہاں منہ دیے ہیں، وہ جانتا ہے اس نے کہاں کہاں فیس کیا ہے دنیا کو، وہ جانتا ہے اس نے کیسی کیسی ٹینشنز اور پھٹیکوں کے اندر سے وقت گزارا، وہ جانتا ہے اس کے اوپر کیسے کیسے بلا کھڑی ہوئی. اور میں بھی اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جانتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں کہ میں کیا چیز لے کے بیٹھا ہوں اپنے ساتھ. تو قرآن کی ایک آیت نے میرا اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا کہ آج میں آپ کو بھی وہی آیت سناؤں گا جس نے مجھے میرے طوفانوں کے اندر، اس نے مجھے ان زلزلوں کے اندر جو ہے سکون دیا. کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان ہم جانتے ہیں کہ تو بڑی قدح سے گزرتا ہے زندگی، بڑی تکلیف سے گزرتا ہے. یہ انڈورسمنٹ ہی اللہ کی اتنی کوئی سکون دہ چیز ہے نا کہ کوئی تو جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، کوئی تو جانتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر کس قسم کے طوفان اور لہریں اٹھتی، کوئی تو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو اتنا ٹینک رکھا ہوا ہے دنیا کے سامنے کہ دشمن میرا کلیجہ چیر کے اندر نہ دیکھ لیں کیا ہے، کوئی تو جانتا ہے کہ میرے پر کتنا وزن ہے اس پہ، کوئی تو سمجھتا ہے آسمانوں سے کہ میں نے ان کمزور کندھوں پہ کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، فیملی کا، بچوں کا، لوگوں کا، اور حق بولنے کے پریشر کا، اور حق کسی جگہ پر روکنے کے پریشر کا، اپنی نفس کی اندر کی مستیوں کا اور اس کی شہوت اور شک کے بیچ کی ان لہروں کا، اور خارج سے آنے والے کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے. تو اس آیت نے مجھے اتنا سکون دیا کہ اللہ کہتا ہے انک کادح الی ربک قدحا، ہم جانتے ہیں تجھے کتنی تکلیف ہے، ہم جانتے ہیں انسان کہ تیرا سفر یہ زلزلے ہیں جن سے تو گزرے گا، فملاقی، پھر ہم سے ملاقات کرے. اللہ بھی انڈورس کرتا ہے کہ تیرا سفر کم نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس نے سب سے بڑا یہ خارج میں مسائل تھوڑی ہوتے ہیں، میں پڑھاتا ہی یہی ہوں اپنے لوگوں کو، جب بھی مسئلے باہر تھوڑی ہوتے، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے اندر. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ اندر کا اپنا آپ جو انسان کا ہے. کتنے مسائل اگر آج مجھے وقت ملا ایڈریس کرنے کا، کتنے مصیبتیں اور مسائل تو اس نفس اور اس زبان کی وجہ سے ہماری زندگی، اس کا
مسئلے مسائل سالو ہو جاتے اگر وہ نفس ٹھیک ہوتا. تو کچھ مصیبتیں اور مسائل ہمارے اندر اکثر ہماری ہی کریٹ کر دی. اور اللہ بھی کہتا ہے قرآن میں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری آن دا لینڈز اینڈ آن دا اوشنز. جتنا بھی فساد اور کرپشن ہوا بما کسبت ایدی الناس، وہ انسان تیرے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، God is not unjust with the people. اللہ تھوڑی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز کرے گا کبھی. اللہ کیوں ظلم کرے گا کسی کے ساتھ؟ وہ تو سراپا رحم. لیکن اس آیت سے جو ہے میرا سینہ ہمیشہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ تو جانتا ہے نا، تو ان 7 آسمانوں پر جانتا ہے نا کہ ہم کس سے گزر رہے ہیں. تو سمجھتا ہے نا، ایک ماں کے دکھ کو تو سمجھ سکتا ہے نا، یہ بے وفائیوں کو تو سمجھ سکتا ہے نا، یہ میرا نفس جو مجھے برباد کرنے پہ لگا بھائی تو سمجھ سکتا ہے نا. اللہ کہتا ہے قرآن میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، لام اور قد عربی میں قسم کے بالمقابل ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں انسان، ہم نے تجھے پیدا کیا، ہم نے بنایا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم جانتے ہیں تیرا نفس تیرے ساتھ کیسی کیسی گلاٹیاں مارتا ہے، کیسے کیسے تجھے وسوسے دے گا، کیسی گیمیں کھیلتا ہے. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں. وَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں تجھے. پھر دوسری بلا لگی ہوئی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس القى الشیطان فی امنیتہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ اس نے چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ میں رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک سے، سیدھے بائیں آگے پیچھے سے آ کے بتاؤں گا کہ ولا تجدوا اکثرہم شاکرین، کہ یہ اتنے شرف اور ظرف کے لائق نہیں تھا. تو نے ایسے مقام دے دیا میرے. وہ علیحدہ لگا ہوا ہے، نفس علیحدہ لگی ہوئی. اور یہ دنیا کائنات میں سب سے پہلا جرم ہی حسد تھا جو تکبر میں بنا، جو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین. تو وہ حسد جو ان آسمانوں سے لے کے آئی نیچے ابلیس کو، تو اس دنیا میں حسد نہیں ہوگی، پھر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے. اور پھر اس سے ہٹ کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مصائب دینے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ حکمت ہے. تو میری پہلی بات آپ کو یہی ہے، سب کو، میری قوم بیٹھی ہے، میرے لوگ بیٹھے ہیں، بڑا انسان کی زندگی رلا دینے والا سفر ہے. لوگ ہنستے ہیں، ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن کڑوی عمر میں جب ہمارے بچے بھی آئیں گے ہم انہیں یہی تربیت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ پتر جدوں تو وڈا ہوئے گا نا تینوں چپ لگ جائے گی، when you're gonna grow up you're gonna get quiet. اور واقعی یہ 40 کے پاس جیسے میں پہنچ ہی گیا ہوں تقریباً، اور ہم سب پہنچ رہے ہیں اپنے سفر کے اختتام پر. واقعی یہ زندگی خاموش کرا دیتی ہے انسان، چپ کرا دیتی ہے انسان. اور لوگ بیٹھے ہیں، سن رہے ہوں گے لوگ مجھے ابھی بھی، کیونکہ آپ قمیض اتار کے دیکھیں تو چھلی ہوں گے وہ پیچھے سے، کہ کسی کو لفظوں نے مار دیا ہوگا، کسی کو خنجروں نے مار دیا ہوگا، کسی کو بے وفائیوں اور غداریوں نے مار دیا ہوگا، اور کسی کو اپنے آپ نے مار دیا ہوگا. تو اس ساری زندگی کے سلسلے کے بارے میں اللہ کی حکمت کیا ہے تکلیف دینے سے، اس پر پہنچنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا تھا، اور ہمیشہ کہتا ہوں، اور زندگی گزاری ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے میرے دوست، اور ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے. اور اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز میں اسٹریٹجک مینجمنٹ کے لحاظ سے جتنی بھی اونٹ باندھنے والی چیزیں پڑھا دوں، اینڈ توکل ہی ہے، اینڈ اللہ ہی ہے بندے کے پاس. اس لیے تو میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا میری ویڈیوز میں، اینڈ میں اپنا اللہ ہی لے جاؤں گا اگر کچھ نہ ہوا تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ تیرے پاس اگر اللہ ہے، اینڈ میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی تیرے پاس ہے، تو کیا غم ہے میرے یارو، میرے دوست، کیا غم ہو گیا اگر اللہ تو ہے نا ساتھ. تو یہ زندگی ہے. تو اس کے اندر ہماری قوم، ہمارے لوگ بچوں کو بچپن سے ہی نہیں سکھاتے، اور ہمیں بھی آفیشلی نہیں سکھایا گیا کہ لائف از دا ٹیسٹ، کن فی الدنیا کاننا کا غریب اور عابر السبیل. ہمیں فکشن اور فینٹیسیز میں ڈال دیا گیا، افسانوں میں ڈال دیا گیا. یہ جملے تم لوگ کہتے ہو نا مجھے، اب کیسے یقین آپ کو انسانیت پہ اس نے آپ کے ساتھ یہ کر دی. ہمت، حوصلہ چاہیے. قوم کے لوگوں کو میرا یہی جواب ہے، اگر آپ نے اندر کی دنیا میں ڈائیو کرنی ہے بغیر کسی مینٹر اور استاد کے نہیں کریے گا. یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈائیو ود اے ٹیچر جو اپنی بلاؤں سے کھیلا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کو آپ کی بلاؤں سے لڑنا سکھائے گا. سچ سب بتائیں،
سکون میں یہ سب کانکر ہو سکتا ہے. یہ سب ایک ٹائم پر جو اندر کی بنائے نا, جب آپ اس کو اسی کو تو کہتے ہیں من ادرک سیاست نفسی فقد ادرک صدر. جو ان جنگوں سے لڑا ہوا ہوتا ہے نا, وہ قوم کی نفسیات پہ پھر قابو کرتا ہے, ان کی بلاؤں کو, اور پھر لوگ اپنا آپ دیتے ہیں آپ کو. کیسا لگا آج کا آپ کو سیشن؟ کچھ اطمینان سکون ملا؟ یہ کوئی ڈر خوف نہیں اندر ہے, بھی پالا ہوا بھی ہم نے. ڈائیورٹ اور ڈیفلیکٹ کرنا ہے, نکلنا ہے. ویژن اور مقصد کی بھوک, منزل تک پہنچنے کی لگن, اللہ کی یاد, جنت میں مقام. دشمنوں کے ساتھ وہ سنسنیت, پولیٹکس اور وہ سیاست کے ساتھ جڑا ہوا وہ ویژن کی گرینڈیوسٹی. نفس سے بڑی جب ذات مقصد سے بڑی ہوگی تو ذات ڈوب جائے گی اپنے اندر. جب مقصد ذات سے بڑا ہوگا لڑ جائے گا آدمی اپنے آپ سے, بھلا دے گا. وہ مقصد کی کریوسٹی اس کو آگے لے کے چلے گی کہ نہیں یہاں نہیں رکنا, ابھی نہیں بنتا, بھلا دے گا وہ اس کو, وہ چلتا رہے گا. لیکن آگے بھی ایک ڈپریشن کھڑا ہو سکتا ہے جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوگا. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ آج سے جینا شروع کریں, کیونکہ جب کوئی آپ کے ساتھ بڑھاپے میں نہیں ہوگا نا, تبھی اللہ نے تب آپ کی سائیکالوجی اس کے ساتھ اتنی جیلڈ ان ہو چکی ہوگی کہ آپ صبح شام جب اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, غم شیئر کرتے ہیں, اس سے اپنی دکھوں کی بات کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ اپنی دل لگی لگاتے ہیں, تو آپ کو ایک جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.